أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان ہے حضرت بلال حبشی کا اسلام اور مصائب۔ حضرت بلال حبشی مشہور صحابی ہے جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتے تھے۔ امیتا بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا کہ یا تو اس حال میں مر جا، اور اگر زندگی چاہتا ہے تو اسلام سے ہٹ جا۔ مگر وہ اس حالت میں بھی عہد عہد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جاوے یا تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیتا بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ کیسا ظلم تھا! حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا، کیونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلہ میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک کا ورد تھا۔ ایک تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھرے، اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک ہے کہ رٹ لگاتے تھے، یعنی اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جو دن ہیں جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور کی خواب میں زیارت کی، حضور نے فرمایا بلال ایک کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور لاڈلے حضرت حسن حسین نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی درخواست ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور سنہ 20 کے قریب وہ مشک میں وصال ہوا۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث سے ہمیں عبرت حاصل کر لینی چاہیے کہ کیسے مشقتیں برداشت کیے انہوں نے، تکلیفیں برداشت کی، مشقتیں اٹھائے، لیکن اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ایک کیا تھا؟ ان کا یقین مضبوط تھا، ان کا ایمان پر خاتمہ تھا۔ اور ہم دیکھو کیسے ہیں، ہمارا ایمان کیسا ہے، ہمارا یقین کیسا ہے، یہ ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ان کا یقین دیکھ کر، ان کا ایمان دیکھ کر ہمیں اپنا ایمان تازہ کرنا چاہیے۔ ہم میں بھی وہ طاقت ہونی چاہیے، اسلام کے لیے مر مٹنے کی طاقتیں ہم میں بھی ہونی چاہیے، تب جا کے ہم مسلمان سے مومن کہلائیں گے، ورنہ صرف اور صرف ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ مومن کب کہلائیں گے؟ جب ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوگا، ہمارا یقین مکمل ہوگا۔ دیکھو پہلے کے صحابہ لوگوں کے کیسے یقین تھے، کیسے ان کے ایمان تھے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے اگر کسی نے تلوار بھی لی تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اسلام سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، ہمارا یقین کمزور ہے، ہمارا یقین مکمل نہیں ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، اس لیے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تلوار دیکھی نہیں، کسی کے ہاتھ میں کسی نے موت کی دھمکی دی تو بھی ہم اسلام سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، موت کے ڈر سے۔ مرنا تو آج نہیں کل مرنا ہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ لیکن اپنے اسلام مذہب کے لیے سر کٹا دو، لیکن اسلام مذہب سے ہٹ جاؤ، یہ ممکن نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ کتنی بھی تکلیفیں ہو، کتنی بھی مشقتیں اٹھانی پڑے، ذلت اٹھانی پڑے، لیکن اسلام جیسے مذہب سے پیچھے ہٹنا اچھی بات نہیں ہے۔
یہ غلط ہے. یہ بات اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تمہارا ایمان کمزور ہے اور تمہارا یقین کمزور ہے. جب یقین مکمل ہوگا اور ایمان پر تمہارا خاتمہ ہوگا تو تم اسلام جیسے مذہب کی عزت کرو گے. اسلام سچا اور اچھا مذہب ہے. اسلام ہمیں دین اور دنیا کی سچی اور اچھی باتیں سکھاتا ہے. ہمیں اسلام جو سچا اور اچھا مذہب ہے اس کی ہمیں عزت رکھنی چاہیے, عزت کرنی چاہیے, اور ہمارا خاتمہ ایمان پر بنائے رکھنا چاہیے. ہمارا یقین مکمل ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہم جو کچھ بھی ہے اللہ کی بدولت ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے, ہونے والا ہے, ہو چکا ہے, سب کچھ اللہ کی بدولت ہے, اللہ کے اختیار میں. اس بات پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے. جب یقین مکمل ہوگا تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا. اور جب تکلیفیں ہوتی ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے, لیکن اسلام سے ہمیں ہٹ نہیں جانا چاہیے. تکلیفوں کو برداشت کرو. صبر آدھا ایمان ہے, یقین مکمل ایمان ہے. اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر بنائے رکھنا چاہیے. اللہ ماشاء اللہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے. فلسطین کی بات لو, کتنے لوگ اسلام کے خاطر شہید ہو گئے, کتنے لوگ اسلام کے خاطر شہید ہو گئے. یہ بھی تو ان کا ایمان تھا, یہ بھی تو ان کا یقین تھا. عبرت حاصل کرو کہ ہمارا یقین کیسا ہونا چاہیے اور ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے. عبرت حاصل کرو, صحابہ کے قصوں سے عبرت حاصل کرو, فلسطین کے واقعوں سے عبرت حاصل کرو. پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں, اس بات پر غور کیجئے اور عمل کیجئے. میرے اس بیان میں اگر کچھ بھی غلطی کوتاہی ہو تو برائے مہربانی مجھے معاف کرنا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے ہمیں اور تمام امت محمدیہ کو توفیق عطا فرمائے, اور تمام امت محمدیہ کو دین علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ.